بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حرف حرف حقیقت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ موٹیویشنل ٹاک، دیسی بامقابلہ ولایتی۔ ہم نے دیسی چیزوں کو چھوڑا، ولایتی چیزوں کو اختیار کیا، دیسی چیزوں کو خود ہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دیس نکالا دیا۔ آج وہی ولایتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیسی ہی اصل چیز ہے اور انہی میں ہی انسان کی دائمی صحت اور بقا ہے۔ اگر وہ چیزیں اختیار کی جائیں تو انسان زیادہ دیر تک جوان اور صحت مند رہ سکتا ہے۔ آئیے ہم ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آج اس ویڈیو میں، جو دیسی تھیں، پھر ولایتی آئیں اور پھر دیسی چیزیں کیسے ان کو دیس نکالا ہوا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ العزیز سننے کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا کہ ہماری دیسی چیزیں کتنی اعلیٰ و عرفہ تھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ہم لوگ ماڈرن کہلائے جانے کے چکر میں بہت قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے آسانیاں ڈھونڈیں اور اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیں۔ آسانیاں کس طرح ہم نے اختیار کی، مشکلیں ہمارے لیے کیسے پیدا ہوئیں، یہی جانیں گے آج۔ آج ہم دھوتی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا۔ ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں اے سی لگوائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جینز جس علاقے کا لباس ہے وہاں سال کے 11 مہینے سردی پڑتی ہے۔ شالیں ہم نے فینسی ڈریس شو کے لیے رکھ دیں اور کندھے جکڑنے والے کوٹ پہن لیے۔ ہمیں داڑھی، مونچھ اور لمبے بال کٹ جانے میں ایمپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلا تو یہ سب رکھ کے بھی ہم ایمپاورڈ تھے۔ ہم نے حقہ چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو 1000 روپے فی چلم دے کر ہم نے اسے پینا شروع کیا، اور دیکھیں ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب۔ ہم نے لسی چھوڑی، کولا بوتلیں تھام لیں۔ لسی صحت کے لیے اچھی، کولا بوتلیں ہڈیوں کا جو ہے وہ کیلشیم تک پی جاتی ہیں، یورک ایسڈ کا سبب بنتی ہیں، جگر کے امراض کا سبب بنتی ہیں، تو پھر بھی ہم پیے جا رہے ہیں گھٹا گھٹ۔ ہم نے ستو تر کیا اور سلیش کے جام ڈیلے۔ ہم نے املی اور آلو بخارے کو ان ہائیجینک بنا دیا اور وہی چیز ایسنس کے ساتھ جوس کے مہر بند ڈبے خرید کے بچوں کو پلائی۔ وہ پیک جس کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ گتے کا ہوتا ہے، ہم نے اسی اندھے پن پر اعتبار کیا اور آنکھوں دیکھے کو غیر صحت بخش بنا دیا۔ ہم نے دودھ سے نکلا دیسی گھی چھوڑا، بیجوں سے نکلے تیل کو خوش ہو کے پیا۔ ہم نے چٹا سفید مکھن چھوڑا اور زرد ممی ڈیڈی مارجرین کو چاٹنا شروع کیا۔ اس کے نقصان اسٹیبلش ہوئے تو پھر ڈگمگانے لگے۔ گوالے کا پانی ہمیں برداشت نہیں ہوتا، لیکن یوریا سے بنا دودھ ہم گڑک جاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین نے بھی آسانی ڈھونڈ لی اور پھر دودھ سے لسی بنانا اور گھی بنانا بالکل وہ تکلیف ہی نہیں، بنے بنائے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں۔ کمال ہے ہماری اس قوم کا۔ اصلی دودھ سے ہمیں چائے میں بو آتی ہے اور ٹی وائٹنر ہم گھٹا گھٹ، اور جس پہ خود لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ بھی نہیں، گھر کے نیچے بھینس باندھ کر ہم نے سوکھا دودھ باہر ملک سے خریدنے کا سودا کیا، اور کیا ہی خوب سودا کیا۔ ہم تو وہ ہیں جو آم کے موسم میں بھی اس کا جوس شیشے کی بوتلوں میں پیتے ہیں۔ گڑ کو پینڈو کہتے ہیں، سفید چینی ہمیں پیاری لگتی ہے۔ براؤن شوگر نے ہمیں ہوٹلوں میں واپس آ کے ہمیں چماٹے مارے اور پھر ہم ادھر ادھر گال سہلاتے ہیں، لیکن گڑ بھی کھاتے ہیں تو پیلے والا، کہ بھورا گڑ تو ابھی بھی ہمیں رنگ کی وجہ سے پسند نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گھر میں گڑ والی چائے نہیں پیتے، ہوٹلوں پہ جا کے کہتے ہیں بھائی گڑ والی چائے بنا کے دو۔ عجیب جو ہے وہ تضاد ہے ہماری زندگی میں۔ آئیں ہم سے ملیں، ہم ایمرجنسی میں پیاسے مر جاتے ہیں، گھر کی ٹوٹنی کا پانی نہیں پی سکتے، نہ ابال کر نہ نتھار کر، ہم پانی بھی خرید کے پیتے ہیں۔ ہم ستلجوں، راویوں، چنابوں اور سندھوں کے زمین ذات، ہم ولایتی کمپنیوں کو پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں۔ دیکھیں پانی ابال کر پینے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، نتھارنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ہم تو آرام پرست لوگ، کون ابالے کون نتھارے،
بہت مشکل. ہم تو پودینے کی چٹنی تک ڈبوں میں باندھ خریدتے ہیں. چٹاک دہی اور مفت والے پودینے کی چٹنی ہم 150 روپے دے کے اس کے ذائقے میں کھاتے ہیں. جو ہمارے دادوں کو ملتی تو شاید وہ دسترخوان سے بھی اٹھ جانا پسند کرتے. اب ہر چیز بند ڈبے میں. یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے. میں گیا تو وہاں پہ فروٹ چاٹ کی ایک دکان تھی. وہاں پہ رشین سیلڈ بھی تھا. رشین سیلڈ کا چھوٹا سا کپ تھا, شاید بمشکل 50 گرام کا ہوگا. وہ انہوں نے مجھے بتایا 100 روپے کا, جبکہ وہ فروٹ چاٹ جس میں صرف ایک سیب کا کچھ حصہ تھا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, یعنی سیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ انگور تھی نہ کھجور تھا, لیکن وہ بھی انہوں نے 60 روپے کے دیا. 60 روپے ہم آدھا کلو یا 60 روپے میں کلو سیب یا ہم آم نہیں خرید کے کھائیں گے, کیونکہ اس کو کھانے کے لیے ہمیں تکلیف کرنا پڑتی ہے. اور پھر ہم ٹھہرے تو آرام پرست. سوانجنا میں کڑوا لگتا ہے. جب سے وہ مرنگا بن کے کیپسولوں میں آیا ہے تو ہم 2000 روپے میں 15 دن کی خوراک خرید لیتے ہیں. وہی سوکھے پسے ہوئے پتے. جب حکیم 50 روپے کے دیتا تھا تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا. 500 روپے کا شربت کھانسی کا خرید کے پی لیں گے, لیکن 5 روپے کی ملٹھی کا ٹکڑا دانتوں میں نہیں دبانا, عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے. پلیسٹر کے تکیوں پہ سوتے ہیں, نائلون ملا لباس پہنتے ہیں, سردی گرمی بند جوتا چڑھاتے ہیں, کپڑوں کے نیچے کچھ مزید کپڑے, اور زندگی کی سڑک پہ دوڑتے ہیں. پھر رات ہوتی ہے تو اینٹی الرجی بہرحال ہمیں کھانا پڑتی ہے. ہم اپنی مادری زبان ماں باپ کے لہجے میں نہیں بول سکتے. مادری زبان کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن گھروں میں ہم وہ باتیں زبان بولتے ہیں. ہم اردو بول لیتے ہیں. اردو یا انگریزی کے روب میں آ کے ہم نے اپنی جڑیں خود کاٹنا شروع کر دیں, اور پھر یوں ہماری مادری زبانیں بھی ختم ہونے لگیں, اور بعد میں وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم معاشرے میں مس فٹ کیوں ہیں. عربی فارسی کو ہم نے مدرسہ والوں کی زبان قرار دے دیا. ہاتھ جھاڑ کے سکون سے بیٹھ گئے. 40 رولز آف لو انگریزی میں آئے تو چومتے نہیں تھکتے. الف لیلا کلیلہ اور اپنے دیسی قصے کہانیوں کو ہم نے لات مار دی. جرمن سے گورے کے پاس سے آئی تو ہمیں یاد آ گیا استاد کا مال تو اپنا تھا, کہ یہ استاد مال تو اپنا تھا. جا کے دیکھیں تو صحیح, عربی فارسی کی پرانی ہوں یا نئی, صرف وہ کتابیں ہمارے پاس اب باقی ہیں جو مدرسوں کے نصاب میں شامل ہیں. باقی ایک خزانہ ہے جسے ہم نے طلاق دے دی. پاولو کوہلواسی کا ٹنکچر بنا کے دے گا تو باغ واؤ کرتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیں گے. متنبی کون تھا, عاملی کیا کر گئے, شمس تبریز کا دیوان کیا کہتا ہے, اغانی میں کیا قصے, ہماری جانے بھلا. ہماری گلیوں میں اب کوئی 4 پائی بننے والا نہیں آتا. ہمیں نیم اور بقائن میں تمیز نہیں رہ گئی. ہمارے سورج سخت ہو گئے اور ہمارے سائے ہم سے بھاگ چکے. ہماری چاند روشنیاں نگل گئیں, اور مٹی کی خوشبو کو ہم نے عطر کی شکل میں خریدنا پسند کیا. وہ بابا جو نیم کی چھاؤں میں 4 پائی لگائے ٹیوب ویل کے ساتھ دھوتی پہنے لیٹا ہوتا ہے, وہ کا کش لگاتا ہے, ہمیں دیکھتا ہے اور ہنس کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. اسے تو کب کی سمجھ آ گئی ہے, ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی. یہ نیچے منقول جو لکھا ہوا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی کہیں سے ہمیں ملتی ہیں, اور جب ہمیں اس کا رائٹر کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے اینڈ پہ منقول لکھ دیتے ہیں کہ یہ کہانی کہیں سے لی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ, تاکہ آپ کو آشنائی ملے حرف حقیقت سے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ. Thanks for watching us and wait for the next videos. Allah نگہبان.